بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ویورز؟ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں؟ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی دعا کے ساتھ میں ہوں آپ کے سامنے وسیم احمد۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جو اپنا نمونہ زندگی کا جو پیش کیا ہمارے لیے، وہ یہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی تعریف کریں، اسی کی عبادت کریں، اسی سے مغفرت مانگیں، اسی سے رجوع کریں اور اسی سے ہر چیز کا مطالبہ کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل۔ یہ دیکھیں قرآن پاک کی آیت ہے، یہ بھی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تعریف بیان کرتے ہیں کہ میں ہر جگہ پہ موجود ہوں، ظاہر باطن ہر چیز کا میں جاننے والا ہوں، اور میں ہی ہر چیز کا خالق ہوں، اور ہر چیز کا جو ہے میرے ہی حکم سے عمل درآمد ہوتے ہیں۔ تو یقیناً ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس سے مدد مانگنی چاہیے، اس کے ساتھ تعلق قائم رکھتے رہنا چاہیے، تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ آسانی کی طرف جائے، اور ہمیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل بھی حاصل ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب اس کے بندے اس کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، اس سے کوئی مدد مانگتے ہیں، اس سے اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے، اپنی حاجات کو منوانے کے لیے اس کے سامنے گڑ گڑا کے روتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں رب العالمین ہوں، میں ہر چیز کا نظام چلانے والا میں ہی ہوں۔ تو ہمیں یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے، اپنی حاجات ان کے سامنے رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ تو کن فیکون کہتے ہیں، تو ہر چیز ہو جاتی ہے۔ تو جب تک زندگی ہے، آزمائشیں، مصیبتیں، بیماریاں اور پریشانیاں تو رہیں گی، کیونکہ یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے یہ اسی لیے ہے کہ ہم نے یہاں پہ اپنا ٹیسٹ دینا ہے۔ تو اس ٹیسٹ کے مطابق ہمارے جو معاملات ہیں وہ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہمیں پریشانیاں بھی رہیں گی، ہمیں دکھ تکلیفیں بھی رہیں گی، ہمیں جو ہے وہ بیماری بھی رہے گی، ہمیں جو مصیبتیں ہیں اور پریشانیاں بھی رہیں گی، لیکن اس کا حل وہ یہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں، اس کے سامنے گڑ گڑا کے روتے رہیں، اس کے سامنے ہر چیز کا مطالبہ کریں، اور اس کے سامنے جھک کر یہی دعا کریں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور ہمیں سیدھا رستہ بھی دکھا۔ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، وہ ہمیں راہ راست بھی دکھائیں گے، ہمارے جو معاملات ہیں وہ بھی درست ہوں گے، اور یقیناً جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے راہ راست دکھا دی، جس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعلق قائم ہو گیا، اس کی یہ دنیا بھی کامیاب ہوگی اور اخروی زندگی میں بھی وہ سرخرو ہوگا۔ تو ہمیں دعائیں ضرور کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے مدد ضرور مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ کے ساتھ تعلق ضرور قائم رکھتے رہنا چاہیے، اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو صبح و شام ہر وقت یاد کرتے رہنا چاہیے، اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ تو ہمارے لیے جو بہترین نمونہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، وہ ان کے جو زندگی میں جو ادوار ہیں، جو انہوں نے دعائیں کی ہیں، جو انہوں نے اپنے معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری ہے، ہمیں بھی اسی کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تو تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر سکیں، اس کی جو رحمت ہے وہ ہم حاصل کر سکیں، اس کی جو برکات ہے دعا کی وہ ہم حاصل کر سکیں، تو یقیناً آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں بہت سی برکتیں آئیں گی۔ اگر آپ کو دل کا سکون مل جاتا ہے، اللہ کی محبت مل جاتی ہے، اللہ کے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہوتی ہے، تو یقیناً آپ کو کامیابی مل گئی۔ We will meet with another video with another دعا، تب تک آپ اپنا بھی خیال رکھیں اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔